اللہ تعالی نے فرمایا جڑے ویلے قیامت آنی ہے ماں اپنے بچے کو بھولی بیٹھی ہو سی ایکو اپنی فکر ہو سی تھے بچے دے دودھ دی فکر کہنا ہو سی اگلی بات میں دے اللہ نے فرمائی ہے اللہ فرمائے دے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا جڑے ویلے قیامت دا دی آونے تو ساں جڑے دین دی فکر نہیں کریں دے اپنی مرضی کریں دے ہو سودی کاروبار کریں دے ہو شراباں پینے ہو نشے کریں دے ہو جوئے کھیل دے ہو تے تو ساں خیانتاں کریں دے ہو نمازاں ضائع کریں دے ہو تو آپ کو پتہ ہی کہنی کہ قیامت دا دین کی ہو جی ہیں تو آپ کو پتہ ہی کہنی کہ معاشر دا دین کی ہو جی ہیں اللہ فرمائے دے جڑے ویلے معاشر دا دین آونے جڑے ویلے قیامت دا دین آونے ماں اپنے بچے دا دودھ جڑی ہے دودھ پلاوان والی ماں جڑا بچہ دودھ پیوان والا ہو سی انہاں دودھ بھلا باسی بچے کو بھلا باسی تے دی نشانی کیڑی ہے اللہ دے معاشر دے دین دیے جڑی وڈی سختی ہونی ہے اے جڑی وڈی سختی ہونی ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا ہر او عورت ہر او عورت ہر او خاتون جنہوں بچے دی امید ہوئے گی جیڑی عورت حمل نال ہوئے گی قیامت دی آمد نو سن کے تے او دے روب تے او دے دبدبے تے او دے زلزلے دی وجہ تو حمل والی عورت اپنے حمل نو ضائع کر دے گی مشرکین دے نال نال مکہ مکرمہ دے اندر مجوسی قسم دے لوگ بھی ہیں آتش پرست قسم دے لوگ انہاں کو بھی سمجھاونا انہاں نال بھی واسطہ تے انہاں کو بھی صحیح دین اسلام دی دعوت پیش کرنا اور انہیں ہی یہودی موجود ہیں عیسائی موجود ہیں داہری قسم دے لوگ موجود ہیں جڑے اللہ تبارک و تعالی دے وجود دا انکار کرنے ہیں ہر قسم دا طبقہ ہا اور ہر قسم دا مزاج ہا نبی کریم علیہ السلام نے آ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دی توحید پیش کی تھی حقوق اللہ سمجھائے بیت اللہ دے حق سمجھائے اخلاقیات اور معاملات دا درس دیتا نبی کریم علیہ السلام نے وحی دی تعلیم پیش کی تھی یہ جڑے بد عقیدہ قسم دے لوگ جنہاں نال نبی علیہ السلام دا واسطہ آئی انہاں دے وچ ایک طبقہ ایسا ہا جنہاں دا میں ذکر کرنا چاہتا میری گفتگو انہاں احباب کو سمجھ آسی جڑے انتہائی توجہ نال تشریف رکھ سک روایتی ماحول بنا کے نہ باسو اور این انداز نال اور این سوچ نال بھی فارمیلٹی ہے چلو بھائی حاضری ہے بس وقت پاس ہوندہ پہ نہیں کوشش کرو کہ کوئی بات تو ذہن نشین ہوئے بات تو آپ کو سمجھ آوے مشرک ہن یہودی ہن عیسائی ہن بدھ مت ہن آتش پرست ہن دہریہ قسم دے لوگ ہن انہاں لوگاں دے وچ باطل عقائد دے لوگاں دے وچ باطل مذہب دے لوگاں دے وچ ایک بڑا گندا ترین عقیدہ ہا عجیب جیاں ایک عقیدہ ہا نبی کریم علیہ السلام نے وہ عقیدے دی بھی اصلاح دی کوشش کی تھی بلکہ ایمان دا بنیادی حصہ قرار دیتا وہ کیڑا عقیدہ آئی وہ یہ ہے کہ لوگ آخرت دا انکار کرنے ہیں آخرت دا انکار کرنے یعنی آخرت دا کیا مطلب یعنی وہ مرن تو بعد اٹھن دا انکاریہ انہوں نے یہ عقیدہ بھئی بلا کون اٹھی سکتے بندہ جڑا مر گئے ان دی روح نکل گئی ہے ان دا جسم ختم ہو گئے وہ دوبارہ کیویں زندہ ہو سکتا یہ بڑی بات عقیدگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دے ذمہ لائے کہ تساں کیا کرو انہیں لوگوں کو یہ آخرت دا ایمان سکھاؤ اسلام دے 5 رکن بھائیو ارکان اسلام 5 توحید و رسالت دی گواہی نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان دے روزے دا خیال کرنا بیت اللہ دا حج کرنا یہ ارکان اسلام 5 بونے علی اسلام والا خمس اور جڑے ایمان دے ارکان ہیں وہ 6 ارکان ایمان اللہ دی ذات تے ایمان فرشتیاں تے ایمان کتابیں تے ایمان
رسول تے ایمان اور اللہ تبارک و تعالی دی تقدیر تے ایمان، رب دے فیصلے تے ایمان، اور چھویں اور چھٹی جڑی شرک کے ایمان دی وہ ہے والبعث بعد الموت، مرن تو بعد اٹھن تے ایمان۔ نبی علیہ السلام دا جن لوگوں نال واسطہ انہاں دا نظریہ ہے کہ مرن تو بعد اٹھنا نہیں، مرن تو بعد وال حاضری کوئی نہیں۔ توجہ میرے ول رہے، یہ جڑا بندہ نشائی ہے تواڈے پنڈ وچ یا ساڈے وسیب وچ یا ساڈے علاقے جڑا سود خور ہے، ادھر ویکھیا جی، جڑا چور ہے، جڑا ڈکیت ہے، جڑا بے نماز ہے، جڑا ماں باپ دا دشمن ہے، ماں باپ نو ماردا ہے، یہ جڑے بھی دین تو دور ہیں، اصل وجہ ہے کہ یہ آخرت دے دین تے یقین اور ایمان نہیں رکھتے۔ اگر انہاں دا یقین ہوئے کہ آخرت برپا ہونی ہے، اگر انہاں دا ایمان ہوئے کہ قیامت آونی ہے اور معاشر دا دین لگنا ہے، تو ول کدی بندہ اللہ تبارک و تعالی دی نافرمانی نہ کرے اور کدی بغاوت نہ کرے۔ یعنی سارے اندر اسا بے نمازی کیوں ہے؟ کیونکہ ساڈا یہ عقیدہ بھی یہ جہان مٹھا تے اگلا کہیں نٹھا، حالانکہ سوچ یہ ہونی چاہیے بھئی اسا مرن دے بعد والا اٹھنا بھی ہے۔ یہ موت کیوں ہوندی ہے؟ موت دے بارے بیان سن چکے ہو، موت اٹل حقیقت ہے، کوئی شک نہیں، موت آخر آندی ہے، کوئی شک نہیں، موت دی کوئی ترتیب نہیں، کوئی شک نہیں، موت بالے کو یتیم کر دیں دی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کہیں یہ پوچھے ہوئے جو یہ موت اصل وجہ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے موت آوان دی؟ موت اصل جڑی وجہ ہے نا، موت بندے کو اللہ تعالیٰ دے سامنے کھڑا کریں دی ہے، معاشر دا دین بپا کرنے دی ہے، قیامت دا دین اندے موت دے بعد، موت دے بعد بندے کو اللہ دے سامنے پیشی کرنی بندی ہے، اور اللہ پوری زندگی دے اعمال دی خبر گنسی، حساب کتاب گنسی، یہ بات قرآن چھے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ توجہ میرے وال رہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہن دی کوئی لوڑ نہیں، بس تھوڑی سنجیدگی چاہیے، چپ تھوڑی چاہیے تے توجہ تھوڑی چاہیے۔ میں ہن جڑی گل کرن لگا پوری تقریر وچ ایک گل میں سمجھانی ہے کہ قیامت برحق ہے۔ تسی پہلے میرے تو سنیا موت برحق ہے، ہن تانوں میں دساں گا پوری تقریر وچ کہ موت اصل دروازہ ہے قیامت دا، موت اصل ذریعہ ہے قیامت دا۔ توجہ میرے وال، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے بھئی موت تو آپ کو مل کے راسی، سمجھ آگئی ہے نا؟ کیوں؟ اگلے لفظ ہیں جو وجہ، اللہ تعالیٰ نے فرمائے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت آپ کو مل کے رہے گی۔ یفسر بعضها بعضا، قرآن دا بعض حصے دی تفسیر کریں دے، اگلے لفظ ہیں جو پچھلی بات دی تفسیر ہے۔ یا اللہ موت کیوں مل کے راضی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، موتی واسطے آسی تاکہ تو کو ایسی ذات دے سامنے گھن ونجے جڑی ذات غیب جان دیئے، جڑی ذات حاضر جان دیئے، یعنی اللہ دے سامنے تو کو پیش کرے، یعنی قیامت دا دین لگ سی، اللہ دے سامنے معاشر دا دین لگ سی، اے موت تو کوئی تو گھن ویسی دنیا تو اللہ دے سامنے پیش کرے سی۔ اگلے لفظیں اللہ نے ای بات دی وضاحت فرمائی، اللہ فرمے دے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرمے دے معاشر دا دین کیوں لگ سی؟ تاکہ تو آکوں دی زندگی دے سارے اعمال دی اللہ خبر دے رہے۔ یہ پہلی دلیل ہے، توجہ میرے بھائی۔
اگلی گل قیامت برحق ہے، انہیں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میرے سامنے، میں زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھاں گا، ایک گل تو انہوں سمجھاواں گا بس، کیڑی بھئی معاشر دا دین برحق ہے، تاکہ ساڑھے ہاتھ رک جان، زبانہ رک جان، ساڑھے گندے نظریے رک جان تے ختم ہو جان، بس اے اصل کہنے دا مقصد ہے، تاکہ اسی انسان بن جائیے بھئی اسی اللہ دے سامنے بھی پیش ہونا ہے، ساڑھی اللہ دے سامنے بھی حاضری ہونی ہے، یہ ذہن چ رکھو کہ معاشر دا دن لگنے قرآن مجید سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے پہلے مقدمے اللہ تعالیٰ نے فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تھوڑی کو دے دو تھوڑی، بس پھر پوری تقریر چھیڑو نہیں، ڈبلنگ ٹھیک ہے، ایک کو تھوڑی تے تھوڑا واجہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ساریاں تعریفاں وسلم، میں بریکہ شریکہ لاواں گا تو انہوں تے اشعار بھی میں کوئی نہیں پڑھنے، شاید تسی انتظار ہے جو قرآن پڑھنے میں تے ایک گل سمجھائیے بس، تواڈی مرضی تسی توجہ کرو، تواڈی مرضی تسی اپنا، اللہ تواڈے تو ہی پوچھے گا تسی کی سن کے آئے سو، اللہ میرے تو ہی پوچھے گا تو کی سنا کے آیا سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت دے بارے سوال ہوئے گا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کنا دے بارے بھی سوال ہوئے گا، اگے تواڈی مرضی، جنوں گل سمجھ آ گئی انشاءاللہ پروگرام دا خرچہ کرنا پھر اللہ دے ہاں مول پہ جائے گا۔ پوری تقریر ایک گل کرنی ہے کہ معاشر دا دن برحق ہے، موت آنی ہے یہ سن لیا تو سے، دنیا فانی ہے یہ سن لیا تو سے، لیکن موت آنی کیوں ہے؟ قیامت دا دن لگنے تا آنی۔ اگلی گل سنے دے، اللہ تعالی نے قرآن مجید دے مقدمے دے اندر گال سمجھائی، اللہ فرمے دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اگے ہاں جی پڑھے لکھے ہو نا تسی، مالک یوم الدین دا کی معنی مالک یوم الدین، دین الدین مطلب قیامت، الدین مطلب روز جزا و سزا، یوم منا دن، مالک منا بادشاہ، مالک یوم الدین قیامت دین دا مالک، یعنی کہ قیامت دا دین برحق ہے، کیا خیال ہے؟ برحق ہے۔ قرآن مجید دا تیسرا مقام، اللہ تعالی نے قرآن مجید جے مسئلہ سمجھا لی تے دنیا والے ہو موت میں کیوں دینا تاکہ تو آپ کو معاشر دے دیں گے نوے موت۔ قرآن مجید اللہ تعالی نے بے مقام دے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اللہ دے اونی کے بچوں جڑے دی کوئی کہیں دی مدد نہ کرے سی۔ قرآن مجید دا چوتھا مقام تے قیامت دا دین دا تذکرہ تے معاشر دے دین دا ذکر، اللہ دے سامنے حاضری دا ذکر، اللہ دے سامنے پیشی دا ذکر۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ توجہ تھوڑی کو کم کر دیں، تھوڑی یا ایوہ الناس چوتھا مقام تے معاشر کا دن یہ لگنے تو سبھی حاضر ہونے میں بھی سارے یا ایوہ الناس او لوگو جی پروردگار اتقوا ربکم اپنے رب تو ڈر جاؤ، کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ ان زلزلۃ الساعۃ بے شک
قیامت دا زلزلہ الساعہ قیامت دا زلزلہ بے شک قیامت دا زلزلہ شیء عظیم یہ وڈی چیز ہی وے یہ وڈی چیز ہی وے قیامت دا زلزلہ یعنی قیامت آمنی ہے یا اللہ زلزلے دی کیفیت کیا ہوسی ہے اللہ فرمے دے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت جڑے ویلے قیامت دا دی آنے معاشر دا دی لگنے اندی پہلی کیفیت ہونی ہے اللہ تعالیٰ فرمے دے تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت جیڑی ماں جیڑی عورت اپنے سجے جائے تازے پیدا رومنا لے بال تے بچے کو دودھ بیٹھی پلیں دی ہو سی اللہ دے جڑے ویلے قیامت دا زلزلہ ہونے تے قیامت دا نہیں ہونے اے اپنے بال کو دودھ پلاونا لی ماں اے بچے کو دودھ پلاونا بھولوے سی ان زلزلت الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت اللہ دے اے اپنی اے اماں اے مثال اللہ نے کیوں دیتی ہے ادھر میں ماں اپنے بچے نو بھول جائے میں گل کرن لگا جے تسی پلے مان لو ادھر ویکھو کیوں اللہ نے مثال دیتی ہر مشکل وقت ہر کوئی ہر کسی نو بھول سکتا ہے ہر مشکل وقت ہر کوئی ہر کسی نو بھول سکتا ہے ماں ایک ایسا رشتہ ہے ماں ایک ایسی ہستی ہے جیڑی اپنے دودھ پین والے بچے نو کدی نہیں بھول سکتی ساڈے پاسے مثال ہے سریکی ہے کہ تنور جان دے روٹیاں لان والا تنور تے اگر کوئی مائی کوئی اماں روٹی لا رہی ہوئے تے او دا بچہ روپ ہوئے تے وہ روٹی چھڑ دینی ہے یعنی کسے اوکھے موقع تے بھی ماں اپنے بچے نو نہیں بھول سکتی اللہ تعالی نے فرمایا جڑے ویلے قیامت آونی ہے ماں اپنے بچے کو بھولی بیٹھی ہو سی ایکو اپنی فکر ہو سی تے بچے دے دودھ دی فکر کہنا ہو سی اگلی بات میں نے اللہ نے فرمائی ہے اللہ فرمائے دے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا جڑے ویلے قیامت دا دی آونے تساں جڑے دین دی فکر نہیں کرنے اپنی مرضی کرنے ہو سودی کاروبار کرنے ہو شراباں پینے ہو نشے کرنے ہو جوئے کھیلنے ہو تے تساں خیانتاں کرنے ہو نمازاں ضائع کرنے ہو تو آپ کو پتہ ہی کہنی کہ قیامت دا دین کی ہو جی ہیں تو آپ کو پتہ ہی کہنی کہ معاشر دا دین کی ہو جی ہیں اللہ فرمائے دے جڑے ویلے معاشر دا دین آونے جڑے ویلے قیامت دا دین آونے ماں اپنے بچے دا دودھ جڑی ہے دودھ پلاوان والی ماں جڑا بچہ دودھ پیوان والا ہو سی انہاں دودھ بھلا باسی بچے کو بھلا باسی تے دی نشانی کیڑی ہے اللہ دے معاشر دے دین دیے جڑی وڈی سختی ہونی ہے اے جڑی وڈی سختی ہونی ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلَهَا ہر عورت ہر خاتون جنہوں بچے دی امید ہوئے گی جیڑی عورت حمل نال ہوئے گی قیامت دی آمد نو سن کے تے او دے روب تے او دے دبدبے تے او دے زلزلے دی وجہ تو حمل والی عورت اپنے حمل نو ضائع کر دے گی یہ قیامت ہے جنہوں اسی بھول گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دی تیجی نشانی ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى جیڑے بندے نو ویکھو گے انج نظر آئے گا جی میں نشہ کیتا ہوئے نے انج نظر آن گے ایویں نظر آسن جی میں نشہ ہی ہو دے ہوئے جی میں نشہ کیتی ہو دے ہوئے یا اللہ نشہ دی حالت جوڑ گے اللہ فرمے دے نہیں وما ہم بے سکارا اے نشہ دی حالت نہیں ہون گے وجہ کی ہو سی اللہ فرمے دے ولیکن عذاب اللہ شدید اے جڑی قیامت آئی ہے ای قیامت نے اپنے نال عذاب بھی آندے ای دے قیامت دے آمن نال عذاب دی کیفیت ایسی ہونی ہے ہر بندے دا دماغ پھریا ہویا ہو سی ایویں لگ دے ودے ہو سن جیویں پاگل ودے ہوئن ای دا مطلب ہے قیامت بڑھا کے چار دلیلاں مطلب کی ہے قیامت بولو بھائی وہ معاشر دا دین لگنے کے نہیں لگنا لگنے کے نہیں لگنا نبی علیہ السلام یہ دعوت لیندے ہیں
قرآن وچ یہ عقیدہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے، آخرت دا ایمان، والبعث بعد الموت۔ الف لام میم، قرآن پڑھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تے اگے کیے وبالآخرۃ هم یوقنون۔ آخرت دا ایمان ضروری ہے، آخرت دا ایمان ضروری ہے۔ نماز بعد آخرت یقین پہلے، روزہ بعد آخرت دا یقین پہلے، تے باقی عبادتاں بعد آخرت دا یقین پہلے۔ جڑا آخرت دا یقین نہ رکھے، معاشر دے دن تے یقین نہ رکھے، وہ نمازی کیویں بن سکے؟ اللہ پاک نے فرمائے قرآن کریم وچ کئی جگہ دے ہوتے کہ قیامت برحق ہے۔ اللہ فرمائے دے اقترب للناس حسابهم، لوگاں دے حساب کتاب دا دن قریب ہے۔ یہ مطلب ہے معاشر قریب ہے، لوگاں دی حالت ہے وہم فی غفلت معرضون۔ یہ میں چھٹی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اے غفلت دے قریب نے تے حساب انہاں دے قریب ہے۔ اے غفلت دے قریب نے، یہ جیویں جیویں وڈے ہوندے جا رہے ہیں، یہ باپے بڑھتے جا رہے ہیں، چاہیے اللہ تعالیٰ دی بغاوت زیادہ کرتے جا رہے ہیں، اے غفلت والے پاسے زیادہ نے۔ بچپن سے نشہ گھٹ کرتے سن، جوانی آ گئی نشہ زیادہ ہو گیا۔ حالانکہ جوانی آ گئی مطلب بڑھاپا قریب ہے، مطلب موت قریب ہے، مطلب قبر قریب ہے، مطلب معاشر قریب ہے، مطلب حساب کتاب قریب ہے، اور انہاں دی حالت ہے کہ یہ غفلت دے قریب ہے۔ سستی ہی سستی، سستی ہی سستی۔ یہ مطلب ہے کہ پیپر انہاں دا کل پیپر ہے تے حالت ستے نے سارے، انہوں نے کل پیپر دینا ہے، حالت یہ سوتے نے ایک ہی میں پاس ہون گے۔ یہ مطلب ہے قیامت پر حق ہے۔ او بھائی تسا اساں مرن تو بعد اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا؟ اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا؟ اللہ دی عدالت، اللہ دی عدالت لگنی ہے بھائی۔ اگر یہ عدالت نہ لگنی ہوندی، قیامت نہ آنی ہوندی، ماشاء اللہ دن اسی تے غریب بیچارے کدوں دے مر گئے ہوندے۔ یہ جڑا مظلوم بیچارہ رو کے رات گزاردا ہے تے صبر دا پہاڑ بنایا پیا ہے، اینو صبر کیڑی چیز نے دلوائی ہے؟ یہ معاشر دے دن دے ایمان نے دلوائی۔ کوئی کر کے سو جاندہ ہے، کوئی گل نہیں، آپ نے قیامت آئے گی، اللہ میرا حامی ہوئے گا، اللہ میں نو حساب لے کے دے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اوے جیڑی سنگ والی بکری، وہ بکری جس دے سینگ ہون گے، اگر وہ بغیر سینگ والی بکری نو سینگ مارے گی، قیامت والے دن اللہ بغیر سینگاں والی بکری نو سینگ دے گا، اللہ اے بھی انہوں بدلہ دلائے گا۔ اے دا مطلب ہے معاشر دا دن برحق ہے، اٹھنے سارے آنے۔ ہن حدیث سنا، قرآن بے شمار میں سناندہ رہاں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو سا اٹھنا ہے، توجہ میرے ول، نبی پاک نے فرمایا تو سا اٹھنا ہے قیامت چلنی۔ اچھا کیفیت نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میں دنیا دے اندر آئے آوے اویں قیامت چلنی آسو، جی میں دنیا جائے آوے ایویں معاشر دے نہیں آسو۔ کیویں آیا سے دنیا کیویں آیا سے دنیا جاون دی پہلی نشانی تے پہلی علامت تے پہلا طریقہ کیڑا آئی؟ جیڑا بندہ تھوڑے سادے وچوں ماں دے پیٹ وچوں باہر دنیا میں جائے خالی ہاتھ آئے، جیڑا بھی آئے سونے چاہ کے نہیں آیا، چاندی چاہ کے نہیں آیا، زمینہ چاہ کے نہیں آیا، جیڑا آئے تساں خالی ہاتھ آئے آوے بل خالی ہاتھ پیش ہو سو۔ یہ پہلی کیفیت۔ دوسری کیفیت نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میں آئے آوے ایویں تساں قیامت چلنی آونے، جڑے ویلے ماں دے پیٹ دے باہر آیا آوے تواڈے جسم تے لباس کہنا آئی ننگے آوے تساں تے قیامت چلنی بھی تواڈے جسم تے لباس کوئی نہ ہو سی۔ یہ دوسری کیفیت۔ تیجی نبی کریم علیہ السلام فرمایا جی میں آئے آوے اوے آونے وے تے جڑے ویلے آئے آوے تواڈے ختنے کوئی نہ ہوئے آن، تے جڑے ویلے قیامت چلنی آسو تے ختنے کوئی نہ ہوئے ہو سن۔ اگلی گال تے غور کرو، جی میں ماں دے پیٹ دے باہر
دوبارہ آوے میں قیامت لڑی حاضر ہو سو چوتھی کیفیت آئی جیڑے ویلے ماں دے پیٹھو آوے تو اب کوئی نہ جان رہا کوئی تعارف کہنا اے سیٹھے چودھری اے لمبردار اے ایم این اے ایم پی اے وزیر اے مشیر کوئی نہ جان دا میں قیامت لڑی بھی تو اب کوئی نہ جان دا اسی لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نہ جاندہ اسی یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی یہ مسئلہ سمجھا ہے یہ دنیا فانی ہے تے معاشر دا دین برحق اسا ساری پیش ہو رہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یومئذ مطلب قیامت پر حق مقدارہ 50,000 سنہ 50,000 سال دا دیو سی مطلب پر حق کوئی کہیں دا کہنا ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی نبی علیہ السلام شاف معاشر بن کے آئے کہ نہیں آپ نے سفارش کرنی ہے کہ نہیں کتھے معاشر دے دن کتھے یہ دا مطلب ہے معاشر دا دن حوض کوثر دا ذکر ہے کہ نہیں کتھے معاشر دے دن لواء الحمد معاشر دے دن اللہ دا عرش دا سایہ معاشر دے دن پول صراط دا تذکرہ معاشر دے دن اللہ تعالیٰ خیز و خزہ بیچو سی کداں معاشر دے دن کوئی نبی کوئی پیغمبر رسول اللہ دے سامنے بول نہ سکسی کداں معاشر دے دن یہ سارے دلائل ہیں کہ تسا مرن تو بعد اٹھنا بھی ہے دوبارہ نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے تقریر کرنا آواز کرنا بھئی آخرت تے ایمان گھنا ہو او بھئی لوگو آخرت برحق کے پل اللہ دے سامنے حاضری ہے لوگ پتہ ہے کی کر دے سن ہڈیاں چوک لین دے سن ہڈیاں بسیدہ قسم دیاں ہڈیاں پڑھ کے دیکھو سورت کہا سورہ یاسین بے شمار مقامات ہڈیاں چاہ کے آمینا تیا کر کے آکھنا او اللہ دے پیغمبر سانو تسی کہہ رہے ہو کہ پھر دوبارہ زندگی ملے گی اے دسو کہ میں ہوئی العظام وہی رمیم یہ ہڈی بوسیدہ ہو گئی ہے کو کون زندہ کرے سی ہڈی کو کون زندہ کرے سی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے میرے پیغمبرینہ کو جواب دیو قل فرما دیو یحیی الذی انشأہا بكل خلق علیم مرن تو بعد اٹھن دا اعتراض کرنا لے ہو آدھے ہوئے ہڈی کو کون زندہ کرے سی اللہ فرمے دے میرے محبوب تو صاف کھلے ہو وہ اللہ زندہ کرے سی جائے پہلی باری پیدا کی تھا سانو پہلی باری کی نے پیدا کی تھا ادھر ویکھو تھوڑا کمرہ گر جائے برآمدہ گر جائے یا کوئی سواری لگ جائے کسی سواری ہے کوئی چیز ہوئے پہلے ادھر وجود ہوئے وہ پھر خراب ہو جائے دوبارہ بنانا آسان ہے یا نہیں کوئی چیز بھی ہوئے انہوں پہلی باری بنانا مشکل ہوتا ہے دوسری باری بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تساں تے وجود ہی نہیں سی تو میں اللہ نے پیدا کیتا پھر جدوں تسی مر جاؤ گے پھر دوبارہ پیدا کرنا تو مشکل ہی کوئی نہیں جتھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین پیدائش کا ذکر ثم انکم بعد ذالک لمیتون موت کا ذکر ثم انکم بعد ذالک اللہ نے وال فرمائے کہ اللہ تبعثون تساں اٹھائے بھی ویسو یعنی معاشر دنی بھی لگنے ایک قبر دی وجہ بھی ہے بندہ مر گئی کو غسل دیو ایدہ جنازہ پڑھو ایدے واسطے قبر تے سامی تیار کرو اے سارے معاملے دی وجہ بھی ہے کہ معاشر دا دین دا سفر شروع ہے معاشر دا دین لگنے قیامت دا دین لگنے اللہ دی عدالت لگنی ہے اللہ دے سامنے ایسا تسا پیش ہونے
جی میں اللہ دنیا بناون تے قادر ہے اللہ ہی میں دنیا مٹھاون تے بھی قادر ہے اذا الشمس قورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الاشار عطلت ہی میں اللہ دنیا کو ختم کرنے تے بھی قادر ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها یہ میں دنیا بھی ختم ہو بننی ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت اللہ پاک نے فرمائے ساری کائنات جڑے ویلے ختم ہونی ہے ول کیڑی شیا بننی ہے قیامت معاشر دا دین قیامت دا دین پر حق ہے بھائی حساب کتاب پر حق ہے ایک توڑے سارے پیو دی دنیا ہے اپنی مرضی کرے سو جی میں دل لا کے کہیں کو پھسائی آ جاتے الزام لائی آ جاتے بہتان لائی آیا کہیں دی دھی بھیڑ دی عزت خراب کیتی آیا یہ اپنی دنیا ہے کیا اپنی مرضی دی آنکھ بھی نہیں چھپکا سکدے اپنی مرضی دا اپنا ساہ بھی نہیں گھن سکدے اپنی مرضی دا واش روم نہیں کر سکدے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق توارے کہ جیڑا کچھ سارا ختم ہوئے سی اصل باقی ہو رہا سی جیڑا اللہ کو یہ درخت یہ ہوا یہ سمندر یہ دریا یہ زمین یہ آسمان ہر شے مکمل نہیں ہے تیوال کیڑی شے آوے بول دینے قیامت معاشر داری یہ قرآن مجید میرے سامنے ہر نبی نے یہ عقیدہ سکھایا اپنی قوم کو کہ مرن تو بعد اٹھن برحق بولو کی ہے بھئی اچھا اے دسو جیڑے بندے دا اے عقیدہ بھی میں اٹھنا ہے وہ ناپ تولج کمی کرے گا جیڑے دا اے عقیدہ بھی میں اللہ دے سامنے حاضر ہونا ہے وہ چوری کرے گا وہ اپنی دھی دا حق کھا جائے گا وہ اپنی زندگی اندر اپنے پترہ نو حصے دے دے گا جیڑا بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ مرن تو بعد اٹھنا ہے اور اللہ دے سامنے حاضری پر حق ہے یہ اپنے بڑھے پیو ماں باپ نو کیویں تکلیف دے سکتا ہے ڈرے گا کہ یار میرا کی بنے گا یار میں پھر کی مطلب میرا کی بنے گا کیا مدد یہ قرآن مجید میرے سامنے اللہ تعالی نے مثال دیتی ہے قرآن مجید تیسرا سپارہ تیسرا سپارہ اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر فرمائے اللہ تعالی دے بندیاں دے وچوں اللہ تعالی دے نبیاں دے وچوں اللہ تعالی دے بندیاں دے وچوں ایک بندہ ہے جس دا نام حضرت عزیر ہے اللہ فرمائے دے حضرت عزیر میں گزر دے بیان ایک وستی کے پہ گزر دے وستی اجڑی ہوئی آئی تے وستی تباہ تھئی ہوئی آئی وستی برباد تھئی ہوئی آئی وستی دیاں چھتا ختم تے وستی چھتیں دے پالائی پئی آئی اجاڑا لگا ہویا ویرانہ بنا ہویا اللہ فرمائے دے حضرت عزیر وستی کے گزر دے بیان اپنی سواری تے خچر تے سوارن روٹی پانی بھی نہ لائی میں گزر دے بیان تے میں وستی دے نظر پائی نے اللہ دے سامنے سوال جا کی تینے اللہ یوہی آزہ اللہ بعد موتہا اللہ اس بستی نو کون زندہ کرے گا یہ نہیں فرمایا کیویں زندہ کرو گے یہ مطلب ہے انہوں دا عقیدہ سی زندہ لازمی کرنا ہے تو ساؤ تو میں یقین ہے لیکن یہ دس دے کیویں کرو گے زندہ یہ دوبارہ کیویں بحال کرو گے اللہ یوہی کیویں زندہ کرو گے مرن تو بعد اٹھن پر حق کے میں دلائل دے رہے ہیں قیامت کو تسی سن چکے ہو بھی موت پر حق ہے انہوں انشاءاللہ دسوں گا تو انہوں کے مرن تو بعد اٹھن پر حق ہے معاشر دا دن پر حق ہے اگے پھر کی ہونا ایک لمبی گل ہے اتھے ہونا کی ہے ایک غلط گل ہے فی الحال اے نظریہ بناؤ او بھائی ہر کسی نے پیش ہونا ہے ہر کسی دی حاضری ہونی ہے بڑے چھوٹے امیر غریب اعلیٰ ادنا سارے جان گے اللہ دی بارگاہ سارے آؤ گے اور بغیر لباس دے آؤ گے حضرت عزیر نبی آدم کیویں زندہ کرے سو ذرا ساکو پریکٹیکلی سمجھاؤ توجہ ہے تے گل کر دیں پوری
ہاں جی یا قاری صاحب نو دے دیاں میں سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا سوال آئی وستی کو کیویں زندہ کرے سو اساں جواب وچ کیا کیتے سے اساں حضرت عزیر کو موت دے دیتی سوال کیڑا ہے تے جواب کی ہے موت دے دیتی عزیر نبی نو موت مل گئی ٹھیک ہے جی فاماتہ اللہ مئۃ عام کتنا عرصہ 100 سال اسی کی دے دیتی موت دے دیتی ادھر بیٹھا جی ثم باسا پھر اساں اٹھا کر کے اساں پوچھا کم لبستا کتنا عرصہ اتھے رہے ہو دسو ذرا انہیں سجے کھبے ویکھیا کہ جدو میں آیا ساں تے اتھے ستا ساں اس ویلے کوئی صبح دے 10 دا ٹائم ہونا تے ہون اثر تو بعد دا ٹائم ہے یہ دا مطلب ہے پورا دن لگ گیا ہے یا دن دا کچھ حصہ لگ گیا ہے لبستو یومن او بعد یوم ایک دن یا ایک دن دا حصہ رہے ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بل لبستا مئۃ عام 100 سال دا عرصہ رہے ہو یا اللہ 100 سال دا عرصہ اللہ نے فرمایا جی 100 سال دا عرصہ ریحہ تو آجا سوال کہ تو صحیح وستے کو کی میں زندہ کرے سو اے میرے پیغمبر عزیر تو سا جڑی سواری تے سوار آویں ذرا اپنی سواری تکو اپنی سواری ویکھو سواری دی حالت تے وستی دی حالت برابر ہوئی پئی ہے نہیں سمجھے سواری دی حالت تے وستی دی حالت برو برابر اچھا ہن ویکھو نظر رکھو اپنی کتھے الہی مالکا سواری وال ویکھو کیویں کردا میں کیفا ننشزھا ثم نکسوھا لحما اللہ نے منٹ لایا تے سواری بن گئی تے گوشت چڑھ گیا ہڈیاں چڑھ گئیاں تے چمڑا بھی چڑھ گیا اللہ نے دیر نہیں لائی انہاں دی جڑی تباہ ہو چکی سی سواری اللہ نے منٹاں وچ بنا دیتی اللہ نے فرمایا سونا توڑا کی پروگرام ہے حضرت عزیر فرماندے نے من گیا میں اللہ من گیا تسی کیویں زندہ کرو گے اللہ فرماندے ہن اے ویکھو جو تساں کوئی شے نال بھی لے کے آئے سو جیا روٹی بھی سی پانی بھی فرمایا ایویں کرو فانظر الی طعامک و شرابک اپنی روٹی اور پانی وال تکو لم یتسنہ انہوں نے ویکھیا 100 سال بعد روٹی پانی انج پیا سی جی میں ہن تازہ فریش بڑھیا ہو رہا اتنے ایک میں گل کرا ہے تو ویسے میرا اپنا ذہن ادھر ویکھے دو کیفیت تے دو حالت اللہ نے وکھائیاں نے ایک خچر علی بستی دے برابر تھی ایک ناشتے نو فریش رکھیا یہ کی مطلب یہ مطلب ہے اللہ چاہوے تے مرن تو بعد ساڈا تواڈا حشر سواری دی طرح کر دے وے تاں وی قادر جے مرن تو بعد ساڈا تواڈا حشر اور ساڈے نال سلوک ناشتے والا کرے تاں وی قادر کئی ایسے لوگ نے جڑے مرن تو بعد ناشتے دی طرح فریش رہندے نے انہاں دا جسم بھی فریش کئی مثالاں نے ایسی اچھا ایک اور گل او سواری سی نا جڑی تباہ ہوئی سی خچر سی یہ دا مطلب ہے جنہاں دی زندگی خچر دی طرح ہوئی انہاں دا حشر بھی خچر دی طرح ہونا تے جڑے زندگی اپنی ناشتے دی طرح بنان گے جویں ناشتہ کسی ہور نو فائدہ دیندا ہے جیڑا کسی ہور نو ساری زندگی فائدہ دیندا رہے گا اللہ اودی آخرت بھی سونی کر دے گا سمجھ آئی کہ نہیں دوواں گلاں اللہ نے سمجھا دتیاں اچھا ہن مینوں پتہ چلا کہ اللہ تو کیویں زندہ کرے گا اللہ تعالی نے قرآن مجید سے بات فرمائی حضرت عزیر نبی کو بھی سمجھائی ہی مقام تے اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی سمجھائی پرندیاں دی مثال دے کے اللہ نے باتاں سمجھایا اللہ دے پہلی بات ذہن وچ رکھو کہ دنیا فانی ہے موت آونی ہے دنیا فانی کیوں ہے وجہ ہے معاشر دا دین لگنے موت کیوں آونی ہے وجہ ہے معاشر دا دین لگنے سمجھ آئیے کہ نہیں یہ پہلی گل سی میری تقریر دی کہ قیامت دا دن کی ہے بولو
بولو کیے بھئی برحق ہے، کیے بھئی معاشر دا دن برحق ہے، ہر کسی نے اللہ دے سامنے حاضر ہونا۔ اگے پھر مشرک دا کی ہوئے گا، سود خور دا کی ہوئے گا، بے نماز دا کی ہوئے گا، پھر اللہ کی پوچھے گا، سوال و جواب کی ہون گے، قیامت دے دن دی کیفیت کی ہوئے گی، معاشر دے دن دا رولا کی۔ او بھائیو اے ساریاں گلاں بعد بس دعا کرو اللہ محفوظ رکھے۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا سی، اے میرے سونے پیغمبر دسو قیامت والے دن کیڑا پار چلا جائے گا تو کیڑا کامیاب نہیں ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا جیڑے بندے تو اللہ نے پوچھ شروع کر دیتی سمجھ لو برباد ہو گیا۔ اللہ نے جیڑے بندے تو سوال کرنا شروع کر دیتے وہ سمجھ لو برباد ہو گیا۔ وہ قیامت والے دن سوال ہون گے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھ دے بارے سوال، کان دے بارے سوال، دل دے بارے سوال، ہر شے دے بارے سوال۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت دے بارے سوال۔ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ اتھے روک، اتھے پیر تینوں نہیں ٹکن دیاں گا، ایویں چکدا رہے تے رکھدا رہے، اٹھاندا رہے تے رکھدا رہے۔ پہلے اتھے مینوں دس زندگی تینوں میں دیتی سی کتھے گزار کے آئے ہیں، جوانی دیتی سی کتھے ضائع کر کے آئے ہیں، اے دس مال کتھوں کمایا سی، اے دس تے مال خرچ کتے کیتا سی، اے دس جیڑا پروگرام سنیا سی، جمعہ سنیا سی، قرآن دا ترجمہ حدیث سنی سی، علم آیا سی تیرے کول، تو کنا عمل کیتا سی؟ ان عمر ہی فیما افنا، ان شباب ہی فیما ابلا، ان مال ہی این اکتسبہ ومن این انفقتہ، ان علم ہی ماذا عمل بہی۔ پھر حساب کتاب تے سوال جواب، او تو بعد پھر نامہ اعمال، پل صراط، پھر جڑے نصیبہ والے نے وہ اللہ دی جنت تے جان گے۔